بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں احمد اطہر قریشی اور اپنے پروگرام آپ کے سامنے AQ گلوبل ٹیم کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پروگرام کا بیسک تھیم یہ ہے کہ ہم جو بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں ان کے پیچھے چھپے سچ سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر پاکستان کا بجٹ 21-22۔ ناظرین، بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور بجٹ پر سیر حاصل گفتگو مختلف ہمارے ذمہ داران، ماہر معیشت، اینکر حضرات جو اکنامی کے حوالے سے مختلف پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، ٹاک بھی کرتے رہے ہیں، بجٹ پہ اپنے اپنے تجزیے اور اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جس طرف لے کے جاؤں گا وہ انتہائی منفرد اور ایک ایسا پیغام، ایسا میسیج لے کے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد آپ عوام نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے، ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے بہترین بجٹ ہے، جو کہ جہاں تک یوتھ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا، پاکستان کی تاریخ کا، کیا نام ہے، تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سالوں کا سب سے بہترین بجٹ ہے۔ اس سے بہتر بجٹ ابھی تک کسی نے پیش نہیں کیا، اور یہ عوام دوست بجٹ اور غریب پرور بجٹ اور ٹیکس سے استثناء اس بجٹ کا حاصل رہا۔ تو اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں اور آپ کو خبر کے پیچھے اور اس بجٹ کے پیچھے کی اصل حقائق آپ کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے آپ مہربانی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہی دیجئے، اور ہماری بر وقت جو نیوز اور خبر لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اسی طرح سے سچ اور حق آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک ہمارے ٹی وی کے اور مختلف صحافی حضرات ایک گروپ میں بیٹھے، انہوں نے فرمایا ایک جگہ بیٹھ کے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے تو یہ ڈھکا چھپا ہوا کرتا تھا، اب کھلا کاروبار چل رہا ہے کہ پیسے دیجئے، سرکار کی نوکری لیجئے، چاہے وہ نوکری ایسنشیل سروسز کی ہو، چاہے وہ جناب سول سروسز کی ہو، پیسے دیجئے اور نوکری حاصل کیجئے۔ ناظرین، ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کی سم بلاک کر دی جائے گی۔ تو یہ ساری خبریں ہیں، لیکن اصل مین ایشو جو ہمارا ہے، ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ بجٹ 2021-2022۔ میں بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاتا ہوں۔ جب سے موجودہ حکومت کے سربراہ جناب عمران نیازی صاحب نے یہ ملک کی بھاگدوڑ سنبھالی ہے، اس سے پہلے وہ ماضی میں جو کچھ بلند بان دعوے کرتے آئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن کسی بھی ایک دعوے پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ قناعت نہیں کی کہ اس صرف ایک دعوے کو ہی وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتے۔ لیکن 3 سال گزار دیے، عوام بھی ان کے ساتھ بقول ان کے، اور سارے ادارے بھی ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر۔ تو اب ہم جب بات کرنے چلے ہیں کہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون ان کے پیج کے اوپر ہے اور کس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بجٹ جو ہے جو پیش کیا گیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز، جو سب سے ویلڈ نقطہ جو میں نے ابھی تک سامنے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ 900 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، قوم کو ترقی دینے کے لیے، ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، جو 650 ارب سے بڑھا کر 900 ارب کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے قوم کو، جو کہ تقریباً جو اعداد و شمار جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بتاتے ہیں 22 کروڑ، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 22 نہیں، 23-24 کروڑ سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے عوام آباد ہے۔ تو ان کے لیے رکھا گیا ہے 900 ارب روپے، 964 ارب روپے، صحیح ہے، ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارا ایک بہت ہی مستند، مستحکم اور پاکستان کی جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن دفاع کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، جسے ہم کہتے ہیں ہمارے عسکری ادارے، ہماری عسکری قوت، ان کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ 1300
57 ارب پلس سم تھنگ، تقریباً 1358 ارب کے قریب جو ہے ان کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے، ان کی ترقی، ان کی خوشحالی کے لیے یہ بجٹ رکھا گیا۔ اب دیکھنا ہے، کمپیئر یہ کرنا ہے کہ عوام کے لیے جو 22-23 کروڑ پورے ملک کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ بجٹ صرف 900 ارب روپے ہے، صحیح ہے، اور جبکہ صرف ایک ادارے کی ترقی و فلاح اور بہبود کے لیے اور جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ 1350-1400 ارب روپے کے قریب ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں اور گہرائی میں جائیں اور بہت ساری چیزیں ہم اگر سامنے لے کر آئیں آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ حکومت ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ملک کی عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور اس کی آئندہ پلاننگ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب بات یہ تھی کہ جناب بجٹ، میں نے آپ کو اپنے پچھلے 2 پروگرام پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ بجٹ لوگ بڑے زور مار رہے تھے، بڑے دعوے کر رہے تھے، جو ہمارے خاص طور سے اپوزیشن کے لوگ تھے، جی ہم بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اور بجٹ فیل ہو گیا، بجٹ جو ہے وہ کنڈم ہو گیا۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنے یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ سارے ایک زبان ہو کے بجٹ کو پاس کرائیں گے، کیونکہ بجٹ کچھ آنا ہی اس طرح کا تھا۔ یہ ایک بجٹ جو ہے ہمیشہ جو آتا ہے وہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں جو چیز سامنے پکچر پر نظر آئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں نیازی صاحب جب اقوام متحدہ گئے تھے تو بڑی دعاں تقریر کر آئے تھے، بہت زبردست، جناب کشمیر فتح ہو گیا۔ جو ان کی تقریر تھی اس کا جواب تھا جو پی ٹی آئی اور کے عہدیدار اور ذمہ داران نے عوام میں وابلہ مچایا تھا، اور جو ان کے ذمہ دار جو اسپوک پرسن تھے گورنمنٹ کے، ان کی باتوں سے سوشل میڈیا پہ یہ لگا تھا کہ کشمیر پاکستان نے فتح کر لیا۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بات ہوئی جناب علی فلسطین کی۔ فلسطین کے اوپر بھی جناب علی ہمارے ملک کے وزیر کیا نام ہے خارجہ، انہوں نے جناب علی جا کر دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے جناب علی بڑی بہترین تقریر کری۔ انہوں نے بھی جناب علی فلسطین کو فتح کر کے آ گئے، اور وہی جو کام اس وقت نیازی صاحب کی تقریر پر ہوا تھا وہ ان کی تقریر پر ہوا۔ ان کو دعوت بھی ملی، وعدے بھی ملے، یہ بھی ہوا، فلاں بھی ہوا، چنی بھی ہوا، چنا ہوا، لیکن رزلٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں جو آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بجٹ بھی بہت خوش آئند بجٹ، بظاہر اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ٹیکس کوئی نیا لگایا ہی نہیں گیا بجٹ کے اندر، عوام کو ریلیف ہی ریلیف دیا گیا ہے۔ ذرا بتائیں کس چیز پر ریلیف دیا گیا ہے؟ آٹے کی قیمت کم ہو گئی، چینی کی قیمت کم ہو گئی، گھی کی قیمت کم ہو گئی، پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی۔ ریلیف کس چیز میں ملا ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں جائیں تو پتہ چلے گا آپ کو۔ ٹیکس کے اندر ریلیف ملا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، فلاں ٹیکس کم۔ یہ تو نچلے درجے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مڈل کلاس اور اوپر کلاس لوگوں کے لیے ہوا ہے سارا کام۔ ود ہولڈنگ ٹیکس اور دوسری چیزیں، بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کس کے ہیں؟ بڑی بڑی رقموں کی ٹرانزیکشن کون کرتا ہے؟ پیسے ان کے کرتے تھے۔ غریب عوام جو روزانہ 2 پیسے کماتی ہے اور پھر جناب اپنے گھر کا چولہا جلاتی ہے، اس کے لیے کیا ریلیف ملا ہے؟ کون سی چیز کے اندر جناب علی اس کو انسینٹیو دیا گیا ہے؟ اگر کہیں انسینٹیو اس کو دیا گیا تو بتا دیجئے۔ دوسری طرف نوجوانوں کے لیے بڑے پیکیج آ گئے جناب علی، 5 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک جناب وداؤٹ گارنٹی جناب ان کو جو ہے وہ ملے گا، لون ملے گا۔ اب آپ یہ بتائیے جب وداؤٹ گارنٹی آپ لون دیں گے، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پورے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو وہ پیسہ واپس کیسے آئے گا؟ اچھا، ملکی خزانے کا جو رولنگ جسے کہتے ہیں نا، جو رولنگ جو ڈیفیسٹ ہے اور جو قرضہ ہے وہ تقریباً 35 ارب ہے، 3500 ارب ہے۔ 2-4 دن پہلے میں نے بات بتائی تھی، جب پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی 1800 ارب تھا، 3500 ارب ہے۔ 3500 ارب کیا آپ نے قرض جو آپ کے اوپر رولنگ قرضہ چل رہا ہے وہ آپ، اور جو پروجیکٹس کے حوالے سے وہ علیحدہ ہیں، وہ آپ نے اس کی قسطیں بھی ادا کرنی ہے۔ خزانہ آپ کے پاس پہلے جب ملا تھا اس وقت بھی مائنس میں تھا، اب بھی مائنس میں، اگر سرپلس آ گیا تو یہ اگر آپ تخمینہ لگایا جائے جو آپ نے 20 لاکھ تک جو ہے قرضہ دینے کی بات کی ہے،
اگر صرف 5 لاکھ افراد کو بھی قرضہ دیتے ہیں آپ تو 3500 ارب سے بڑھ کے یہ قرضہ 3600 ارب ہو جائے گا. صحیح ہے, صرف 5 لاکھ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے تو کہا جی سب کو ملے گا, بے روزگار نوجوان 1 کروڑ کے قریب افراد پاکستان کے اندر بے روزگار ہیں ایک تخمینے کے مطابق. اگر ان سب کو آپ نے قرضہ دینا شروع کر دیا تو پھر آپ قرضہ دیتے ہوئے کہاں تک پہنچیں گے؟ اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ قرضہ لے کس ریٹ پر ہیں؟ آپ کے پاس اپنا پیسہ تو ہے ہی نہیں, آپ تو قرض لے رہے ہیں, IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں, قرضہ لے کر آپ قرضہ دے رہے ہیں. تو قرضہ لینے کا جہاں سے آپ قرضہ لے رہے ہیں اس کو کس شرح سود پہ آپ جو لوٹا رہے ہیں وہ بتائیے, اور جو وہاں سے جو گارنٹی پہ لے رہے ہیں, یہاں آپ جو قرضہ دینے جا رہے ہیں ان سے آپ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں, اس میں کتنا بیچ میں مارک اپ ہے جو آپ اگر 50% بھی واپس نہیں آیا تو آپ کور کر لو گے. یہ سب ایک الفاظ کا اور عوام کو ایک جسے کہتے ہیں نا بیوٹی پارلر میں لے جا کے ایک بوڑھی عورت کو دلہن بنا کے لا کے جو ہے نا وہ دولہا کے سامنے پیش کر دینا. وہ سارے کھڈے اس کی جھائیاں جھریاں سب بند ہو جاتی ہیں, اور جب وہ منہ دھلتا ہے, جب وہ اس سے سہاگ کا جوڑا اترتا ہے اور منہ دھلتا ہے تو وہ اندر سے کیا نکلتا ہے وہ آپ کو بتائے. تو یہ بجٹ جو ہے اسی طرح کا ایک بجٹ ہے. اچھا, اس میں ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے, چھوٹی گاڑیوں کو جناب پروموٹ کیا گیا ہے. اب اصل میں یہ ایک طرح سے اس بجٹ کو بنایا گیا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے, اس کو پھول کے بڑا کیا جا رہا ہے. ملک میں تیزی آئے گی, رولنگ ہوگی, لیکن رولنگ کے بعد کے نتائج کیا ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. میری ایک ماہر جسے کہتے ہیں اکنامکس سے بات ہوئی, میرے دوست ہیں پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر, آج ہی میری صبح ان سے ڈسکس بھی ہوئی, بات چیت بھی. انہوں نے کہا بالکل جناب بجٹ بہت اچھا ہے, بہت عمدہ بجٹ ہے, لیکن اس بجٹ کے دوررس نتائج کیا نکلیں گے؟ جو قرضہ آپ دے دیں گے اس کو ریکور کیسے کریں گے؟ آپ سے تو ٹیکس ہی ریکور نہیں ہوتا ہے. چلے اس دفعہ آپ نے کچھ ہاتھ پیر مارے, مصنوعی طریقے سے آپ نے کیس جو ہے نا وہ مصنوعی طریقے سے, پھر بتا رہا ہوں آپ کو, مصنوعی طریقے سے آپ نے ٹیکس کو بڑھایا اور شو کیا, ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, لیکن اس کے نتائج کیا آنے والے ہیں یہ میں اس کے اوپر ابھی اس وقت بات نہیں کر سکتا. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جناب اگر حکومت نے اتنا بڑا انسینٹیو دینا ہی تھا تو 1000 ارب یا 2000 ارب کے جو قرضے دے رہے ہیں, یہ 3 سال کے اندر ایسا کام کیوں نہیں کیا کہ اس 2000-3000 ارب سے نوجوانوں کے لیے کوئی انڈسٹری لگتی, انڈسٹری لگانے کے بعد نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جاتا, اور اس انڈسٹری کے اندر ایسی انڈسٹری لگائی جاتی. یہ میں آپ کو مشورہ بھی دے رہا ہوں حکومت کو آئندہ سالوں کے لیے کہ ایسی انڈسٹری لگائی جاتی جس کا خام مال اپنے ملک میں موجود ہو اور اس کو ہم باہر ایکسپورٹ کر سکیں. اس کو باہر ایکسپورٹ کرتے تو ریونیو بڑھتا. اب آپ نے جناب علی ایک گیم دیکھیے, آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ریلیف دے رہے ہیں, چھوٹی گاڑیوں میں سے ٹیکس ختم کر دیا, دوسری طرف آپ پیسہ اپنا ملک سے باہر بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں. چھوٹی گاڑیاں امپورٹ ہوں گی, ٹیکس فری ہو گئی, لوگ اب چھوٹی گاڑیوں کی طرف خریدیں گے, تو پیسہ ملک سے باہر جائے گا یا ملک کے اندر آئے گا؟ یہ بتائیے. مطلب یہ الفاظ کا گورکھ دھند ہے یہ ایک جو بجٹ پیش کیا گیا ہے. ابھی اس پر مزید اس کے اوپر اسٹڈی کر کے پھر آپ کو اور مزید اس کے اوپر گہرائی میں جائیں گے. میں صرف 2 باتیں کہہ کر اپنے پروگرام کو کلوز کر رہا ہوں یہاں پر کہ جو حکومت کو کام کرنا تھا, کہ عوام کو اس نے تصویر دکھا دی بہت اچھی, بڑا بہترین بجٹ ہے, لیکن ریلیف کہیں بھی نظر نہیں آ رہا, مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 10% کر دیا, پینشنر کو 10% بڑھا کے دے دیا, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ مجھے بتائے گورنمنٹ آف پاکستان کہ جن کی تنخواہوں میں آپ نے 10% اضافہ کیا ہے, جن کی پینشن کے اندر آپ نے 10% اضافہ کیا ہے, کیا یہ کافی ہے؟ کیا پچھلے 1 سال میں مہنگائی صرف 10% بڑھی ہے؟ مہنگائی جب بڑھتی ہے 100%, تو آپ 10% تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے تو کیا عوام سکون میں آ جائے گی یا ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ نہیں جناب, آپ نے کوئی بھی ایسا اقدام مجھے نظر نہیں آ رہا جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہو. ٹھیک ہے آپ نے کسانوں کو قرضہ دینے کی بات کی ہے, آپ نے کتنے دے رہے ہیں, 1.5 لاکھ, یہ کیا قرضے دے رہے ہیں آپ نے ملک کی معیشت کو
ملک کے اندر پیداوار کو بڑھانے کے لیے کہ جن چیزوں سے پیداوار بڑھ کر اور ایکسپورٹ ہو، آپ نے کہا جی ہم سستی کھاد لے کر آئیں گے۔ سستی کھاد کہاں سے لائیں گے آپ اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ کے ملک کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کسانوں کو سستی کھاد دیں گے، امپورٹ کریں گے نا، یعنی امپورٹ کے اوپر ابھی بھی آپ کا زور ہے۔ میں اگر کوئی ماہر معیشت ہے اور صحیح معنوں میں ہے تو اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ملک کی معیشت امپورٹ سے، جو بیرونی دنیا سے چیزیں ملک کے اندر امپورٹ کی جاتی ہے اس سے مستحکم ہوتی ہے، یا ملک میں تیار ہونے والی چیزیں اگر بیرونی دنیا میں ایکسپورٹ کی جائیں تو وہاں پر ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کا وہ کٹا ہوا بازو جس کو بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، صحیح ہے، اس کٹے ہوئے بازو نے ملک کے اندر امپورٹ برائے نام رکھی ہوئی ہے۔ ان کی کاٹن انڈسٹری، ان کی لیدر انڈسٹری اور ان کی دوسری چیزوں کی انڈسٹری دنیا بھر کے اندر بہترین ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ میں یہاں ملیشیا میں بیٹھا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی کتنی چیزیں یہاں پر آتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز یہاں موجود ہے، جبکہ ہم پاکستان سے لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان سے وہ چیزیں ہم یہاں نہیں لا سکتے، کیونکہ پاکستان میں خود باہر سے وہ چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اسمال انڈسٹری کو اب لون دینے کی بات کی ہے گورنمنٹ نے، اچھی بات ہے، لیکن اسمال انڈسٹری کو پیکج دیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو لون دے دیں، آپ گورنمنٹ کو چاہیے پیکج بنائے۔ اور چھوٹے چھوٹے، میں نے کچھ عرصے پہلے ایک دوسرے چینل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کو 3 مہینے کی قلیل مدت کے اندر بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے 5 لاکھ نوکریاں دے سکتے ہیں۔ کسی نے کوئی اس پہ کان یوں نہیں لگی کسی کے کان کے اوپر، اس لیے کہ حکومت کے اپنے عزائم کچھ اور ہیں، حکومت چاہتی کچھ اور ہے، دکھاتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے۔ ابھی جس سیکٹر کو حکومت نے خوش کیا ہے وہ سیکٹر آپ کے سامنے ہے۔ تجزیہ نگار بہت سارے، کالم نگار اور بہت سارے بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہ ہمارے ملک کے عسکری ادارے 90% بجٹ کھا جاتے ہیں، 80% بجٹ کھا جاتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے۔ ہم ان کو دیتے ہیں لیکن ان سے لیتے کچھ نہیں ہیں۔ اب آپ سے میں بات کرتا ہوں ان سے لینے کی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس 7 لاکھ اور 8 لاکھ 9 لاکھ افراد پر مشتمل جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دفاعی بجٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے، اس سے زیادہ ملنا چاہیے، اس سے زیادہ ملنا چاہیے، لیکن پھر اسی طرح سے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہماری اسمبلیوں کے اندر لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ عسکری ادارے میں سوال کر رہا ہوں، بڑا اہم سوال ہے، اس پہ خاص طور سے آپ اس سوال کا جواب مجھے عوام سے بھی چاہیے اور عوام کو سوچنا ہے۔ جو عسکری ادارے از خود کاروبار کر رہے ہیں، جو عسکری ادارے ہمارے از خود کاروبار کر رہے ہیں، عسکری بینک، لیزنگ کمپنیاں، فلانا فلانا فلانا، بہت سارے جناب علی جو ٹاؤن ہاؤسز وغیرہ بن رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کو کتنی سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو کتنا شیئر دیتے ہیں، وہاں سے ان کی آمدنی میں سے کتنا گورنمنٹ کو ملتا ہے، اس بات کا جواب دے دیجئے۔ اچھا، پھر پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن اگر ہماری حکومت سنجیدہ ہے تو وہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جتنے ان کے پارلیمنٹیرین ہیں، سینٹ سے لے کے اپنے صوبائی اسمبلی تک، ان کو کس بات کی تنخواہ دے رہے ہیں، کتنی تنخواہ دے رہے ہیں اور ان کو کتنی سبسڈی دے رہے ہیں۔ بجلی پر ان کی سبسڈی، گیس پر ان کی سبسڈی، اب ٹریولنگ الاؤنس انہیں، اور اربوں کھربوں کے حساب سے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر ہماری عدلیہ کے جو بڑے بڑے جج صاحبان ہیں، ان کی تنخواہوں کا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں آپ۔ اچھا، وہ تنخواہیں وہ ادارہ خود اپنے طے کرتا ہے، گورنمنٹ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی۔ جو چیز نیازی صاحب کو کنٹرول کرنے کی تھی وہ یہ 2-3 چیزیں تھیں، اس طرف وہ نہیں گئے، یوں کہ انہوں نے اپنی حکومت کو برقرار رکھنا ہے، انہی کی سپورٹ سے ان کی حکومت چل رہی ہے، ایک طرف عدلیہ کی سپورٹ سے، ایک طرف اداروں کی سپورٹ سے، تو انہوں نے ان کو کھلا انسینٹیو دیا ہے، عوام جائے بھاڑ میں، عوام جائے بھاڑ میں، عوام کو خوش کر دیا، جناب وہ ہم نے ودہولڈنگ ٹیکس کم کر دیا، واہ بھائی واہ، ہم نے فلاں ٹیکس کم کر دیا، ہم نے گاڑیوں پہ، وہ گاڑیاں خریدنے والوں کی سخت کتنی ہے پاکستان کے اندر، جو 6 سے 8 کروڑ عوام اس قابل ہی نہیں ہے جو گاڑی خرید سکے، آپ نے اس کو کیا ریلیف دیا؟ آپ نے صرف اس طبقے کو ریلیف دیا ہے جس سے آپ کو کام پڑتا ہے۔ تو ناظرین، میرے حساب سے یہ بجٹ ایک
الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. اب اس کے نتائج آگے چل کے دیکھیے کیا آتے ہیں. حکومت نے لون لے کر لون دینا ہے. اب حکومت نے یہ اسٹیپ اس لیے لیا ہے کہ اب اس کے بعد صرف 2 سال باقی رہ گئے ہیں. عوام کو خوش کرو تاکہ ووٹ حاصل کرو. اس کے بعد اگر ہمیں دوبارہ حکومت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی اور چکر چلائیں گے الٹی سیدھی شرطوں کے اوپر ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے مزید قرض لے کے اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کریں گے. اور اگر ہمیں حکومت نہیں ملتی تو آنے والی حکومت جانے, اس کا کام جانے, وہ خود بھگتے گی. جو ہم گڈھا کھود گئے اس گڈھے کے اندر کتنی گہرائی میں عوام اتر گئی, اس کو نکالنے میں آنے والی حکومت پھر 2 سال لگا دے گی جیسے انہوں نے 3 سال لگا دیے. تو یہ سارا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آخر تک چلتا رہے گا. اور جو لوگ دادا جی کی دکان پہ یعنی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.